حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس جب پہنچتی ہیں اور تمام واقعہ ان کو بتاتی ہیں تو ورقہ بن نوفل اسٹریٹ اوے پہچان لیتے ہیں کہ وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیا وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، وہ خاص فرشتے ہیں، اور وہ ان کو حضرت خدیجہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا نام بتاتے ہیں کہ یہ وہی خاص فرشتہ ہے اللہ کا جو باقی انبیاء کی طرف بھی بھیجا گیا، اور اس کا نام الناموس ہے، اور الناموس سے مراد ہے سیکرٹ کیپر، یعنی کہ اللہ کے خاص رازوں کی حفاظت کرنے والا، یعنی مراد وحی اور جو اس آسمانی کتب ہیں ان کا علم لے کے نبیوں کی طرف یہ خاص فرشتہ جاتا تھا۔ اور ہماری کتابوں میں یعنی کہ جو اہل کتاب کی پریڈکشنز تھیں ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا، تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ وہ آخری نبی آپ ہیں، اسی لیے وہ فرشتہ آپ کی طرف آیا ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے جو پریڈکشنز بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ یہ تھیں کہ آپ کے جو لوگ ہیں، آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں، وہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ اس نے کہا کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کو مارنے کی کوشش کریں گے، یہاں تک کہ آپ کو اس شہر سے بھی نکال دیں گے۔ یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت حیران ہوئے کہ مجھے نکالیں گے؟ تو وہ لوگ حیران، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ وہ لوگ تو مجھے بہت اچھا مطلب سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بات جہاں پہ بہت شاکنگ تھی وہاں پہ بہت زیادہ افسردہ کرنے والی بھی تھی کہ ایسی کیا بات ہے، ایسا کیوں ہوگا؟ تو وہ یہ سوچ ہی رہے تھے۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوگا کیونکہ جب بھی انبیاء نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا ہے، ایک اللہ کی طرف دعوت دی ہے، تو ان کی قوم کے لوگوں نے ہمیشہ ان کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے۔ اور ساتھ میں ورقہ بن نوفل یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، کاش میں آپ کو اپنی جوانی میں دیکھتا، میں جوان ہوتا، تو اگر ایسا ہوگا تو میں آپ کا ضرور ساتھ دوں گا۔ لیکن اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے ایک طرح سے آئیڈیا دے دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اللہ کے خاص نبی ہیں، ایک خاص بندے ہیں جن کے پاس اللہ نے ایک خاص قسم کا فرشتہ بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ انتظار کرتے رہے۔ پہلی انٹریکشن اور جو ملاقات تھی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اس کے بعد کافی عرصے تک کوئی اپیرنس کچھ نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ فترۃ الوحی تھا، یعنی کہ گیپ تھا وحی میں، تقریباً 6 مہینے گزر چکے تھے سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات آئے ہوئے، اور اگلی وحی جو تھی اس کے آنے تک تقریباً 6 ماہ کا فاصلہ تھا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کیا، اور یہ بہت ہی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پینفل تھا، کیونکہ کلیئرٹی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنفیوزڈ اس طرح سے تھے کہ ایک رستہ نہیں مل رہا تھا، ایک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے، کوئی کلیئر انڈیکیشن نہیں مل رہی تھی۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں کہ انہیں جب وہ دوبارہ غار حرا میں جاتے تھے اور وہاں پہ چل رہے ہوتے تھے تو وہاں سے ایک ایکو کی آواز آتی تھی، ایک گونج سنائی دیتی تھی، اور اس گونج میں ان پہاڑوں میں سے آواز یہ آتی تھی، یا محمد انکا رسول اللہ حقا، اے محمد بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایکو کی طرح، ایک گونج کی طرح بار بار سنائی دیتی تھی۔ پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ گونج سنائی دی تو اس میں اور بھی الفاظ تھے، کہا گیا یا محمد انکا رسول اللہ حقا وانا جبریل، کہ اے محمد بے شک آپ اللہ کے حق اور سچے نبی ہیں اور میں جبریل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آواز سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکے، کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سٹیٹ میں تھے، پریشانی اور بے چینی کے عالم میں تھے، 6 مہینے گزر چکے تھے، کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ حضرت خدیجہ اس دوران حضرت ورقہ کی وفات سے پہلے اور اس کے بعد اور لوگوں سے بھی حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کر رہی تھیں۔ تو پھر حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بات شیئر کی اور ان سے کچھ کہا
یہ واقعہ بہت عجیب ہے کیونکہ یہ ہمیں ہسٹری کی بکس میں نہیں ملتا، صرف عرب مفسرین اس واقعہ کو کوٹ کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ اب وہ شخص، یعنی کہ حضرت جبریل کو کیونکہ نام تو نہیں پتہ تھا کہ وہ جبریل ہیں، تو کہتی ہیں کہ اب وہ شخص آپ کا دوست یا آپ سے جو ملنے کے لیے آتا ہے، اب وہ آپ سے اگر ملنے کے لیے آئے تو آپ مجھے بتائیے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب جبریل دوبارہ اسی شخص کی فارم میں نظر آتے ہیں، اور نظر آنے کا مطلب ہے کہ یعنی کہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے اور ان کا ایک پیکر نظر آتا ہے، ایک پرسونا نظر آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں کہ ہاں میں اس کو دیکھ سکتا ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پہ موجود ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی ہیں کہ آپ میرے رائٹ سائڈ پہ بیٹھ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے رائٹ سائڈ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ ان سے پوچھتی ہیں ترا، کیا آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس شخص کو دیکھتے ہیں جو آپ کے پاس آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میں اس کو دیکھ سکتا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی ہیں کہ آپ میری لیفٹ سائڈ پہ آ کے بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے ہیں اور حضرت خدیجہ کی لیفٹ سائڈ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہیں ترا، کیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میں اسے دیکھ سکتا ہوں۔ پھر حضرت خدیجہ اپنا خمار اتارتی ہیں، خمار یعنی کہ ہیڈ سکارف، اس زمانے میں جو لیڈیز تھیں ان کا جو حجاب ہے اس کو وہ حجاب نہیں خمار کہتی تھیں، جو صرف سر کو کور کرتا تھا، ہیڈ سکارف، تو اس کو اتارتی ہیں حضرت خدیجہ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے پکڑتی ہیں، جیسے بیک سائڈ سے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پہ اپنی تھوڑی یعنی کہ اپنی چن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شولڈر پہ رکھتی ہیں اور پوچھتی ہیں ترا، کیا آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً کہتے ہیں نہیں، کیونکہ وہ جو شخص ہیں وہ وہاں سے جا چکے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کہتے ہیں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ ایک بہت معزز فرشتے ہیں، وہ شیطان نہیں ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ کتنی انٹیلیجنٹ تھیں، اور وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتی ہیں کہ جو فرشتے ہیں وہ خاص کر حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے جا کے نالج حاصل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی خاصیت یہ ہے کہ وہ حیا کا پیکر ہیں، وہ کبھی بھی کسی بھی ایک ایسی عورت کے سامنے نہیں آتے جس کے سر کے بال کھلے ہوئے ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کی خاصیت جو حیا اور ماڈسٹی کی ہے وہ ہمیں حضرت خدیجہ کی اس واقعے سے پتہ چلتی ہے، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان سے جو شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آتی ہے، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی شیطان یا کوئی ڈرانا خواب نہیں ہے یا ایک وہم یا خیال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اصل میں ایک فرشتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی خیر کی خبر لے کے آتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لیول ہائر لیول کی کمفرٹ دیتی ہیں، اور یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل کی خاصیت ہے کہ وہ انتہائی باحیا ہیں، اور ہمیں لیٹر آن پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے حجرے میں اکیلی ہوتی تھیں اور کبھی جیسے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تھا یا حجاب جو ان کا ہیڈ کور ہے وہ نہیں ہوتا تھا، یا صحیح طریقے سے جیسے اپروپریٹ ڈریسنگ ہے وہ نہیں ہوتی تھی، تو حضرت جبریل علیہ السلام حجرے میں داخل نہیں ہوتے تھے، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر آنے کی ریکویسٹ کرتے تھے۔ تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام سے ریلیٹڈ کچھ انٹرسٹنگ بات تھی، ایک واقعہ ہے سیرت کا جو ہمیں اس طرح سے کتابوں میں نہیں ملتا، اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فہم و فراست کی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ان کی وجہ سے ہمیں بھی حضرت جبریل علیہ السلام کی ایک خاصیت پتہ چلی کہ وہ کتنے باحیا تھے۔ تو اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم اب حضرت جبریل علیہ السلام کی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسری بار ملاقات ہوتی ہے اور وہ کس طرح سے ہوتی ہے، اب ہم انشاءاللہ تعالی اس ملاقات کو
نیکسٹ سیشن میں اسٹڈی کریں گے، اور اس جو سیکنڈ ملاقات ہے اس کا تعلق ہے سورۃ النجم کے ساتھ۔ تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ سورۃ النجم کی جو آیات ہیں ان کو ساتھ ساتھ تلاوت کریں گے، یعنی کہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ ذہن میں رکھیں گے ساتھ میں، کیونکہ اس میں جو ایک ایک لفظ ہے وہ بہت ہی زیادہ گہرائی والا ہے، اور اگر ان لفظ الفاظ کی ہم نے گہرائی کو نہیں سمجھا تو وہ اس طرح سے حق ادا نہیں ہوگا، نہ آیات کا حق اور نہ ہی ان آیات کا کانٹیکسٹ ہمیں کبھی سمجھ میں آئے گا، کیونکہ سورۃ النجم کی جو آیات ہیں وہ خاص اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے اتاری، پھر حضرت جبریل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انٹریکشن کے بارے میں اتاری، کہ وہ ایک دوسرے کو انہوں نے کیسے دیکھا، وہ کتنے قریب آئے، انہوں نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی بار ملاقات کی۔ تو وہ تمام امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں وہ ہمیں سورۃ النجم کی آیات میں ملتی ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ سٹنگ میں سورۃ النجم کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کو اسٹڈی کریں گے، اور اس سیکنڈ ملاقات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیفیت تھی، کیا واقعات اس کے بعد پیش آئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کے بعد یعنی کہ سیکنڈ ملاقات کے بعد جب وحی لے کے آتے تھے تو وہ کیا سلسلہ تھا، ان کے ساتھ کون سے اور فرشتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تلاوت سکھائی گئی وہ کس طرح سکھائی حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ تو اس طرح کی کچھ باتیں ہیں جو خاص کر جبریل علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہیں، اور خاص کر حدیث جبریل ہے جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ سٹنگ میں اسٹڈی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ان آیات کی سمجھنے میں، یعنی کہ جو قرآن پاک کی آیات ہم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں اسٹڈی کی ہیں، ان میں یا حضرت جبریل کی سیرہ میں اگر ہم سے کسی بھی قسم کی کوئی غلط انفارمیشن شیئر ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہماری میموری میں سے ہمیشہ کے لیے اریز کر دیں، اور صرف نفع اور ہدایت والا علم ہمارے ذہنوں میں، ہمارے یادداشت میں ریٹین رہنے دیں، آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔